اب ہندوستان کے بارے میں کیا کہنا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں آزادی کا نعرہ کس نے دیا تھا، جماعت اہل حدیث کے علماء کا کیا رول رہا ہے، یہ سب اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہندوستان کے اندر بھی جب دہشت گردوں نے، جب ظالموں نے، جب انگریزوں نے یہاں پر ظلم و ستم کیا، یہاں پر دہشت گردی کی، یہاں پر ایکسٹریمزم دکھایا، تو مسلمان اس ملک کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس وطن کی وفاداری کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، وطن میں مسلمان اور وطن میں غیر مسلم جتنے تھے سب کی حفاظت کے لیے مسلمان کھڑا ہو گیا، بلکہ سولی پہ بھی کئی مسلمان کو چڑھا دیا گیا۔ یہ وفاداری وطن سے ہے، یہ جاننے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں دے سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وطن سے وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زمین کے کسی حصے کو سجدہ کر دوں یا زمین کے کسی حصے کو میرا خدا سمجھ لوں۔ یاد رکھیے کائنات میں مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ساری انسانیت میں رب تو اللہ عز و جل ہے، اس کی محبت جدا ہے سارے انسانوں سے، اللہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن ساری کائنات میں، ساری اللہ کی مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی ہم نہیں کرتے، اور ہمارے ماں باپ بھی ہماری اولاد سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اتنی شدت کے ساتھ محبت ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن وطن یا زمین کے کسی ٹکڑے سے محبت ہماری ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری فطرتی محبت ہے، ہماری بستی سے محبت ہے، ہمارے لوکیلٹی سے محبت ہے، ہمارے شہر سے محبت ہے، ویسے ہمارے وطن سے محبت ہے، ہمارے وطن کے لوگوں سے محبت ہے۔ لیکن اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کا حصہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے کیونکہ شرک ہے اسلام کے اندر، ہم آپ سے دعا نہیں مانگتے، آپ کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اس لیے کہ لا الہ کوئی نہیں ہے یہ نفع نقصان کا مالک، الہ سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، دعا کے لائق، قربانی کے لائق اور منت کے لائق، اللہ سے امید رکھنے کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کے، صرف اللہ سے رکھی جا سکتی وہ بات۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سجدہ کرتے، نہ آپ کی قبر کو سجدہ کرتے، نہ آپ سے دعا مانگتے ہیں، وہ تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے کیونکہ وہ شرک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ایمان کا حصہ ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تو زمین کے ٹکڑے سے محبت تو ہماری ایمان کا حصہ نہیں ہے، تب تو پھر اس کو سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ماتا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو خدا سمجھ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ لا الہ، ہم نے ہر چیز کا انکار کر دیا الا اللہ، صرف اللہ کو مان لیا۔ نفع و نقصان کا مالک، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق اللہ عز و جل ہے، اس لیے عبادت اسی کی ہوگی، محبت اعلیٰ اسی سے ہوگی، تعظیم اور عزت اور عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ باقی دنیا میں جتنے انسان اور دنیا کی جتنی زمین کے حصے ہیں، وطن ہے، اس سے جو فطری محبت ہونی چاہیے ویسی فطری محبت کا ثبوت دنیا میں مسلمان اپنی تاریخ میں ہمیشہ دیتے آ رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی دیا اور آگے بھی دیں گے۔ جب کبھی اس ملک پر دہشت گردوں کی نظر ہوگی، پہلے آواز آپ مسلمانوں کو دیجیے، اپنی وفاداری کا ثبوت اپنے وطن سے اور اپنے یہاں مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں میں امن قائم رکھنے کے لیے مسلمان پہلے سے بھی دیتا آتا رہے گا، آگے بھی انشاءاللہ دیتا آتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔